لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، انسان کا مسلمان ہونا صرف کلمے سے وابستہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے بس صرف کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان کہلائے گا، بلکہ اس کلمے کے مطابق ایمان رکھنا، یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ تو لا اللہ نے کون سے دین کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور کن کو بھیجا ہے ان کو ماننا اور ان کے طریقوں پر چلنے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور عقیدہ اپنا بنانا جو منافی اسلام ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، یعنی جب اسلام کے بعد ایمان ہے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں ہر چیز کی اصطلاحات کو جدا فرما دیا، علت ہے کہ کلمے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب کلمہ پڑھو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہے۔ اس کے طریقوں میں تو اختلاف حضور سے جو ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، اگر کوئی آدمی خود سے اس طریقے میں تحریف کرے گا یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اور نماز کا طریقہ اپنی مرضی سے ایجاد کر لے تو ہم نے کہا جی وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو احتیاط یہ کہ آپ زیادہ وسیع القلب مت بنو، اپنے آپ کو جو اللہ کا دین ہے وہ اللہ نے جس طرح نازل فرمایا ہے اس کو اسی طرح چلائیں۔ آج آپ ایک پرزہ ہے، کوئی مشینری آپ نے بنائی ہے، مثال کے طور پہ سامنے آج ہمارے کیمرہ چل رہا ہے، مگر اس کیمرے کے اندر اس کے پرزے کے علاوہ دوسرا پرزہ نہیں لگتا، اس کو صحیح چلانے کے لیے آپ کو اسی کے مطابق پرزے لگانا پڑیں گے تب وہ چلے گی، کوئی گاڑی بغیر اسی کے مطابق نہیں چلے گی۔ یہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا ہاتھ ہے، یعنی آپ ایک انسان کو دیکھ لیں کہ اس کو دوسرے آدمی کا گردہ نہیں لگتا جب تک کہ اس کے خاندان کا کوئی آدمی اس کو نہ دے، جبکہ شکل کے اعتبار سے سارے انسان ہیں۔ نہ سائنس نہ میڈیکل کوئی چیز اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ عقل، کہ کوئی چیز دوسرے طریقے سے جب تک کہ وہ میچ نہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی اس کی میچنگ ضروری ہے، یعنی اس کا بلڈ گروپ، اس کی ہر چیز اس کے ساتھ میچ ہونا لازم ہے، ورنہ یہ اسی کے لیے خطرہ بن جائے گا، یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ خون آپ چلاتے ہو، کوئی ایڈز کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، اس کا خون کبھی بھی نہیں چڑھائیں گے، جبکہ وہ بھی تو انسان ہے، مگر بیمار آدمی کا خون قبول کرنے کے لیے جب آپ تیار نہیں ہیں تو پھر بیمار مذہب قبول کرنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ فساد یہی ہے کہ نہ انسان کو یہ پتا ہے، لازمی بات ہے کہ ایک انسان، ہر آدمی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، بہت عقل مند ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون پہلے سے ہی بنا دیا ہے
کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی یہاں پر وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، یعنی اللہ بھی اس کا اقرار فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور رسول پر بھی ایمان لائے، مگر کیا فرماتے ہیں، مگر یہ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ ہی نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے۔ اب کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرے۔ جب اللہ ایک کو خارج کر رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو، کیونکہ ہم اللہ کے پابند ہیں، وہی نبی ہے، حضور ہے جو دین لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں نبی جو آپ نے اپنی ذات پر شہد کو حرام کیا ہے یہ تم حرام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس قسم کو توڑو اور 3 روزے رکھو۔ جب یہ اختیار حلال چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہیں دیا ہے تو آپ کون ہوتے؟ پھر دنیا میں کون سا ایسا رہنما اور مذہبی پیشوا پیدا ہوگا جو اس میں تحریف کرے؟